نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیے، روزے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی نیت کے بغیر روزہ رکھے گا، بھوکا اور پیاسا رہے گا، تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی نیت کرنے کا بہترین وقت یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب شام میں روزہ افطار کرے تو اسی وقت نیت کر لے کہ مجھے کل صبح بھی روزہ رکھنا ہے۔ نیت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا بند ہو جائے گا، بلکہ سحری تک کھا پی بھی سکتا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ بالکل آیا ہی چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث کے اندر منقول ہے کہ رمضان کے آنے سے 2 مہینہ پہلے آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ آج اگر ہم غور کریں تو نظر آئے گا کہ ہم میں سے کوئی 1000 میں 1 ہوگا جس نے رمضان کے آنے سے پہلے یہ دعا مانگی ہو۔ ابن فضل مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں رمضان المبارک کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا ہم 6 مہینے تک یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہم سے رمضان المبارک کو قبول فرما لے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان یہ پورے سال کا قلب ہے، اگر رمضان درست رہا تو سمجھ لیں کہ پورا سال درست رہا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان کی برکتوں کے ساتھ وہ مناسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ گویا سمندر کی طرح اللہ کی رحمتوں کا نزول رمضان کے اس مہینے میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں جہنمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، اور رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ مومن کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔
اب یہ مانگنے والوں پر منحصر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی فریاد کرتا ہے۔ قبولیت کا اشارہ دے دیا گیا ہے۔ ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے دامن کے چھوٹا ہونے کا شکوہ رہتا ہے، لیکن دینے والے کے خزانے وہ بہت بڑے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر دنیا کے لوگوں کے پاس کوئی فقیروں کا بھیس بنا کر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو دنیا دار لوگ اس کے بھیس کا لحاظ کر کے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ تو اگر رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم لوگ نیک لوگوں کا بھیس بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے تو آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے اس بھیس کا لحاظ کیوں نہیں فرمائیں گے؟ اللہ ہمیں کیوں عطا نہیں فرمائیں گے؟ یہ تو بات ہے کہ ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے دامن کے چھوٹا ہونے کا شکوہ رہتا ہے، لیکن اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ مانگنے والے کو محروم نہیں فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کو، جیسے جب طلبہ پڑھتے ہیں تو ہر کلاس کے اندر طالب علم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں فرسٹ آ جاؤں، میرے نمبر زیادہ آ جائیں۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی برابر یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری نیکیاں بڑھ جائے، میری قرآن کی تلاوت بڑھ جائے، میرے صدقات و زکوٰۃ میں اضافہ ہو جائے، اللہ کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں خاص طور سے وہ اس کا اہتمام بہت زیادہ فرماتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں تمام انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک آسان سی بات بیان فرمائی اور یہ کہا کہ اپنے جسم سے گناہ کرنا چھوڑ دو، تمام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کا اور زیادہ تسبیحات پڑھنے کا فائدہ وہ تبھی حاصل ہوگا جب ہم لوگ اپنے من کو صاف کریں گے۔ یہ نہیں کہ لمبی لمبی نفلیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور تسبیحات بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن زبان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اپنی نظر کو خراب کیا جا رہا ہے، غیبتیں کی جا رہی ہیں اور دوسروں کی باتیں بنائی جا رہی ہے، اور ذرا سی بات پر غصہ آ جائے تو گھروں کے اندر تہلکہ مچا کے رکھ دیتے ہیں، ذرا سی باتوں پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھ کر ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا۔ آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان ہے، روزہ رکھ لیا، اب مسجد میں آیا تو وہاں کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، گھر چلا گیا، بیوی سے ذرا سی کوئی غلطی ہو گئی تو بہانے بنا کر ان کے ساتھ لڑ رہا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر غصہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ روزے کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ روزہ تو رکھا ہے لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے، روزہ تو رکھا ہے تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑا جا رہا ہے، تو یاد رہے اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھا لیکن روزے کا جو حق ہے ہم نے اس حق کو ادا نہیں کیا ہے۔
है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें होश व हवास दिए हैं। आप जरा गौर करना, साल के 11 महीने एक तरफ और रमजान का एक महीना एक तरफ। आप मस्जिदों का जायजा लें, आमतौर से जो शोर शराबा रमजान में होता है वो 11 महीनों में नहीं होता। थोड़ी थोड़ी बातों पर आपसी चपकलश, थोड़ी थोड़ी बातों पर बहस कर लेना, छोटी छोटी बातों पर लड़ लेना, शोर मचा देना, तो 11 महीनों में ये सब गुनाह नहीं होते जो रमजान के महीने में हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर इन गुनाहों का इर्तिकाब कर लेते हैं। ये बड़े खसारे की बात है। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाहि अलैह वो फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक का ये महीना, ये आने वाले पूरे साल के लिए एक नमूना होता है। जो इंसान जैसा रमजान गुजारेगा, आने वाला पूरा साल उसी तरह गुजरेगा। जो इंसान रमजान का महीना जमइयत के साथ गुजारेगा, इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ और मोहब्बत और प्यार के साथ गुजारेगा, तो आने वाला पूरा साल वो जमइयत के साथ गुजरेगा, इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ गुजरेगा, मोहब्बत और प्यार के साथ गुजरेगा। और जो इंसान रमजान के मुकद्दस महीना तफरकाबाजी, लड़ाई झगड़े, आपसी इख्तिलाफात में गुजारेगा, फरमाया कि आने वाला पूरा साल इसी तरह तफरकाबाजी, लड़ाई झगड़ों में और गुनाहों में उसका गुजर जाएगा। आप इसकी मिसाल इस तरह समझ लें कि कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुझे पूरे साल तहज्जुद की तौफीक नसीब हो जाए, तो उसको चाहिए कि रमजान के मुकद्दस महीने में वो तहज्जुद की पाबंदी कर ले। अल्लाह तबारक व तआला आने वाले पूरे साल में उसको तहज्जुद पर पाबंदी नसीब फरमा देंगे। किसी आदमी को शिकायत है कि उसकी नजर खराब है, रमजान के इस मुकद्दस महीने में वो मोबाइल पर और रास्ता चलते हुए और बाजारों में अपनी नजर की हिफाजत कर ले। अल्लाह आने वाले पूरे साल के लिए उसकी नजर को महफूज फरमा देंगे। एक इंसान है, झूठ बोलने की आदत है, रमजान के महीने में अपने आप को झूठ बोलने से बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला आने वाले पूरे साल में उसको झूठ बोलने से महफूज फरमा देंगे। एक इंसान है कि साल भर कुरान की तिलावत का मामूल नहीं बन पाता, कुरान की तिलावत का कोई एहतिमाम नहीं हो पाता, तो रमजान के इस मुकद्दस महीने में वो कुरान की तिलावत का मामूल बना ले। अल्लाह तबारक व तआला आने वाले पूरे साल में उसकी मदद फरमाएंगे और कुरान की तिलावत की अल्लाह उसको तौफीक अता फरमा देंगे। तो रमजान का महीना ये आने वाले पूरे साल के लिए एक नमूना होता है। जैसा हम रमजान गुजारेंगे, आने वाला हमारा पूरा साल वो उसी तरह गुजरेगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है। फरमाया कि इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे, जब रोजेदार दाखिल हो जाएंगे इस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। बाज़ उलमा ने फरमाया कि रोजेदार जब इस दरवाजे से जा रहे होंगे तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कि आ जाओ मजे के साथ खाओ और पियो, ये बदला है उन अय्याम का जो तुमने दुनिया के अंदर रोजे की हालत में गुजारे थे, अल्लाह की इबादत में गुजारे थे, आज तुम्हें उसका बदला दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, आज तो रोजा तर्क करने का और रोजा छोड़ने का ये बाकायदा एक फैशन बन चुका है। एक जमाना था कि मर्द वो तो रोजे छोड़ दिया करते थे, लेकिन औरतें न रमजान के रोजे छोड़ती थी न नवाफिल रोजे छोड़ती थी। आज जायजा लिया जाए तो मर्द भी, खास तौर से नौजवान, वो भी रोजे छोड़ रहे हैं और औरतें वो भी रोजों को तर्क कर रही हैं। ये कितना बड़ा नुकसान है।
فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے پھر زندگی بھر روزے رکھ کر اس روزے کی قضا کرتا رہے، فرمایا کہ اس ایک روزے کی برکات کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ رمضان کا ایک مہینہ تو دیا ہے، ہم اس کی بھی قدردانی نہ کر سکیں تو ہم سے بڑا بد قسمت کون ہوگا، ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے آپ سمجھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے 11 بھائی تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے 11 بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کیا تھا۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ اللہ نے دے دیا کہ آپ اس کی قدردانی کر لیں، روزوں کا اہتمام کر لیں، آپ تراویح کا اہتمام کر لیں۔ فرمایا کہ اس ایک مہینے کی وجہ سے تمہارے 11 مہینوں کے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا۔ میرے بھائیوں، رمضان آتا ہے، ہمارے معمولات زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کے کتنے فائدے ہیں۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر، اس سے ملاقات ہوئی، وہ کہتا ہے کہ ہم تو وہ رمضان میں اکثر روزے رکھتے ہیں، غیر مسلم روزہ رکھے گا اس کو ثواب تو نہیں ملے گا، کیونکہ عبادت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، لیکن روزہ رکھنے کے جہاں روحانی فائدے ہیں اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 30 روزے لگاتار رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 30 روزے لگاتار رکھنے کی برکت سے کینسر جیسی بیماری سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور انہوں نے تفصیل لکھی کہ انسان کی باڈی میں جب کینسر ہوتا ہے تو اس کی باڈی میں گوشت کا کوئی لوتھڑا سڑ جاتا ہے، پھر وہ پورے بدن کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کی وجہ سے بھوک لگتی ہے تو لیور کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ اب روزے کی وجہ سے وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا، اب لیور کو کچھ نہ کچھ چاہیے، تو اس کی باڈی میں جو سڑا ہوا کوئی لوتڑا ہوتا ہے، لیور اس کو چاٹتا ہے، اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ فاسد مادہ جو بڑی بیماری کی شکل اختیار کر سکتا تھا وہ فاسد مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ حالات آ گئے، پریشان ہو گئے، ہر انسان ٹینشن اور ڈپریشن میں زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادات کے جو طریقے ہم لوگوں کو بتائے ہیں، عبادات کرنے کا ہمیں جو حکم دیا ہے، انہی کے اندر ہماری راحت، چین اور سکون چھپا ہوا ہے۔ ہم ان کو اپنائیں گے تو زندگی میں چین اور سکون آئے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اگر ہم ذرا سی ترتیب بنا لیں، جو کام ہم کرتے ہیں ذرا ترتیب بنا کر صبح کے وقت میں کر لیں، روزانہ 8 گھنٹے کرتے ہیں، رمضان میں 5 گھنٹے کر لیں، چاہے ذرا سی تنخواہیں کم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے تو اس میں برکتوں کا وعدہ کیا ہے، رحمتوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی غربت نہیں آ جائے گی، کوئی تنگی اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ آج اگر دیکھا جائے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان بھائیوں نے باقاعدہ روزہ چھوڑنے کو فیشن بنا دیا۔ میرے بھائیوں، آج یہ تباہیاں اور یہ بربادیاں ویسے ہی نہیں آ گئی۔ آج کا نوجوان تو روزے ترک کرتا ہے اور روزے چھوڑتا ہے، پھر بڑے فخر کے انداز میں اور بڑائی کے انداز میں دوسروں کو بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے چلو 4 تو رکھے ہیں، یعنی بڑائی میں بتلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بعض مرتبہ انسان ایسا جملہ بول جاتا ہے کہ ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، تو ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمان غالب تھے اور دوسرے لوگ مغلوب تھے۔ کہتے کہ ایک مجوسی تھا، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا،
تو اس مجوسی کے جوان بیٹے نے رمضان کے دنوں میں کچھ کھایا اور پیا تو اس مجوسی نے اپنے اس بیٹے کو تنبیہ کی اور یہ کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے اور تو کھلے عام کھاتا پھر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائے کیا زمانہ تھا کہ غیر بھی اتنا شرماتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے کیا انعام ملا، کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور وہاں کی نہروں میں مزے لے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو مجوسی تھے، مسلمان نہیں تھے، اور تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے، ایک مرتبہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا اور میں نے اپنے بیٹے کو اس کے کھانے پینے کی وجہ سے اس کو ڈانٹ دیا تھا، تو جب میری موت کا وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے پہلے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی، میں ایمان لے آیا، آج جنت کی بہاروں میں مزے لے رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی جو رمضان کا احترام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نواز دیتا ہے، جو رمضان کا حقیقی معنی میں احترام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنا نوازے گا، یہ ہمیں خود غور کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے کھانے پینے کے جو اوقات ہیں وہ تو بدل جاتے ہیں، عبادات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لاپرواہی میں، غفلت میں اور سستیوں میں ہم رمضان کا یہ مقدس مہینہ اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جگہ جگہ جہاں تراویح ہوتی ہے اور تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے تو ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا ادب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا واجب ہے، اور ہماری مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، پیچھے نوجوان بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور مسجد میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے گھروں میں اور اپنی بیٹھکوں میں آرام سے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا یہی رمضان کی قدردانی ہے؟ کیا یہی قرآن کی قدردانی ہے؟ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ نے یہ مقدس مہینہ دیا کہ سال کے 11 مہینے میں جو گناہ ہم سے ہوئے ہم ان گناہوں کو معاف کرا لیں، اور رمضان میں ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تراویح پڑھی تو تراویح کے بعد بہتر ہے کہ آرام کریں اور صبح جلدی اٹھ جائیں، سحری میں 1-1.5 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، آہو فوغا کریں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں۔ لیکن ہم لوگ تو تراویح پڑھتے ہیں اور باہر سڑکوں میں اور گلیوں میں اور دکانوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق میں اور ٹھٹا کرنے میں اپنے اوقات کو ہم لوگ برباد کر دیتے ہیں۔ کیا یہ رمضان کا مقدس مہینہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے، یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد مسلمان کی یا تو عید ہوتی ہے یا پھر وعید ہوتی ہے، یعنی رمضان اچھی طرح گزارا، روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، گناہوں سے توبہ کی، گناہوں سے بچ کر رمضان گزارا تو عید رمضان کے بعد اس کی عید ہوتی ہے۔ اور اگر رمضان میں بھی غفلتیں کرتے رہے، لاپرواہیاں کرتے رہے اور گناہوں میں ہم لوگ لگے رہے تو پھر رمضان کے بعد عید نہیں ہوتی بلکہ وعید ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی ہم لوگ اپنے گناہ معاف نہ کرا پائے تو آپ بتائیے وہ کون سا وقت آئے گا جس میں ہم لوگ اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، رمضان کے آنے میں چند دن باقی ہیں، ہمیں چاہیے صدقہ دے دیں، توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں
اور رمضان کے لیے ہم پہلے سے تیار ہو جائیں، روزوں کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو، ادب کے ساتھ قرآن سنا جائے، ادب کے ساتھ قرآن پڑھا جائے اور گناہوں سے بچ کر رمضان گزارا جائے، پھر رمضان کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہمیں میسر ہو جائیں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ دعا کریں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔